السلام علیکم. میں نے سلام اس لیے کیا تھا کہ ایک تو میرا فرض ادا کر لوں مذہبی فریضہ، اور دوسرا دیکھ لوں کہ یہ وہی لوگ ہیں حیدرآباد کے یا کوئی دوسرے لوگ آ گئے ہیں. ایک بار اور کوشش کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیے اطمینان ہوا کہ وہی لوگ ہیں. ہمیں پہچانتے ہو؟ ہم کو ہندوستان کہتے ہیں. ہمیں پہچانتے ہو؟ ہم کو ہندوستان کہتے ہیں. مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں. کیا کہنا. ہمیں پہچانتے ہو؟ ہم کو ہندوستان کہتے ہیں. مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں. میں اپنے پھول لے کر کس علاقے میں نکل آیا. میں اپنے پھول لے کر کس علاقے میں نکل آیا. یہاں کے لوگ تو ترکش کو بھی گلدان کہتے ہیں. واہ واہ واہ. میں اپنے پھول لے کر کس علاقے میں نکل آیا. بہت خوب. یہاں کے لوگ تو ترکش کو بھی گلدان کہتے ہیں. جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں. کیا اچھا مصرع ہے. میرے بہت سے کیا اچھا مصرع ہے. نئے شاعر میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح جو ہیں وہ اکثر مائک پر ایک رٹا رٹایا بہت پرانا جملہ گھسا پٹا کہتے ہیں کہ غزل اشاروں کی بات ہے، زبان ہے. میرے نزدیک غزل اشاروں کی زبان نہیں ہے. یہ اشاروں کی زبان جب ہوا کرتی تھی جب لال قلعے میں مغل درباروں میں اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ کر ناچا کرتی تھی، اس وقت غزل اشاروں میں بات کرتی تھی. آج غزل منہ کھول کر زبان کھول کر بات کرتی ہے. آج اشاروں کی بات زبان میں بات دلال کرتے ہیں. میں غزل میں کھل کر بات کرتا ہوں. یہ دونوں پارٹ سمجھ گئے ہوگے. جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں. صرف دو ہی پارٹ ہیں، اگر دونوں سیدھے کر دیے جاؤ تو سب کچھ سیدھا ہو جائے. دو پارٹ. جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں. جو بے ایمان ہیں وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں. بھائی واہ 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 جو واہ چکی واہ چل واہ رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں. جو بے ایمان ہے وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. واہ. جس شانتی سے جس خاموشی سے مظاہرے چل رہے ہیں اس کی آواز یورپ اور اسپین کی سنسد تک پہنچ چکی ہے. کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو آنکھوں میں دکھائی دے. اور جو آنکھوں میں طوفان دکھائی دے رہا ہے اسی کا پیش خیمہ ہے یہ خاموشی. جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. کیا کہنا. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت. واہ. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت. مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت. کیا کہنے. مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. ایک غزل کے 2-3 شعر پڑھنے کی اور اجازت دیتے ہیں آپ. ارشاد فرمائے سر، فرمائیے ارشاد. کہ ابھی ایک میرے بہت ہی عزیز اور میرے پسندیدہ شاعر ہیں اقبال اشر صاحب.
انہوں نے بتایا کہ ٹک ٹاک نام کا کوئی پروگرام آتا ہے آپ کے موبائل پر اور اس میں میرے شعر بہت ہوتے ہیں. آج مجھے بتایا کسی نے کہ مدھیہ پردیش میں ایک مندسور نام کی جگہ ہے, وہاں پر ایک نوجوان پر FIR درج ہوا. وہ میری ایک غزل کا ایک مطلع ریکارڈ کر رہا تھا یا کچھ ایکشن کر رہا تھا اس پولیس اسٹیشن کے سامنے. اس پولیس اسٹیشن کی جو انچارج تھی وہ ایک لیڈی تھی, لیڈی سب انسپیکٹر. تو اور وہ پڑھ رہے تھے کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. تو FIR درج ہو گئی ان پر. تو ایک غزل سن لیں, ایک غزل کے 2-3-4 شعر سن لیں. یہ سن لیجئے بیٹا. کہتا ہوں کہ تیری, یہ نہیں سنا رہا ہوں میں, یہ تو میں نے ایک واقعہ سنایا کہ ٹک ٹاک میں کیا ہوا. تو ٹک ٹاک کے شوقین اگر یہاں بھی ہوں تو ذرا سا احتیاط برتے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ تیری خوشبو, تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے. تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی. تیری پرچھائی, ابھی کچھ میرا خیال ہے 15-20 دن پہلے محترم اویسی صاحب کو میں کچھ شاعری سنا کے گیا تھا تو مطمئن تھا, لیکن آج میں پتہ نہیں کہ میں ان کے سامنے کیا سنا رہا ہوں, کیا ہمت کر رہا ہوں. لیکن پھر میرے اندر کا شاعر بولا کہ یار شریف لوگ بھی سب کچھ سن سکتے ہیں, اسی بات تھوڑی ہے. شاعری میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر شاعری کو ادھر بانٹنے کے موجودہ حالات اور سیاست اور فلاں اور فلاں اور فلاں, اس چکر میں اگر شاعری آئے گی تو شاعری برباد ہو جائے گی. شاعری صرف شاعری ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. کہتا ہوں کہ تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے, تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے. تیری خوشبو تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے, تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں. اگر ادھر کے شرفا بھی شریک ہو جائیں تو مزہ آ جائے, ورنہ ان کے بھروسے پہ کام تو چلی جائے گا. میرا کوئی بھروسہ نہیں, میرا کوئی کام نہیں چلے, لیکن اگر آ جائیں گے تو اچھا ہوگا. کہہ رہا ہوں کہ تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے. آسماں میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے. آسماں میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے. یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے. آسماں میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے. یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے. دکھ تو یہ ہے, یہیں سے مخاطب کر رہا ہوں, دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. واہ. یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے. دکھ تو یہ ہے, قبلہ ویسی صاحب شعر سنیے گا. دکھ تو یہ ہے, یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے. دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. واہ. دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. واہ. دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. کیا کہنے ہیں. واہ واہ. 2-3 برس سے ایک عجیب پریشانی میں ہم لوگ رائٹر, شاعر, فلم کار, صحافی, کئی لوگ کہ کبھی موبائل پر میسیج آتا ہے, کبھی فون آتا ہے, کبھی خط آتا ہے, کبھی خبر بھیجی جاتی ہے کہ راحت اندوری صاحب وہ جو آپ نے شعر پڑھ دیا تھا حیدرآباد میں 2 دن پہلے, وہ شعر پڑھنا بند کر دیجئے ورنہ پریشانی میں آ سکتے ہیں. وہ جو نام آپ نے بمبئی میں لے لیا تھا وہ لینا بند کر دیں, اور یہ دوسرے جو 2-4 نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ لینا شروع کر دیں تو آپ کی پریشانی سے آپ بچ سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طریقے کی بہت خبریں آتی ہیں. تو صاحب ہم شریف لوگ ہیں تو ہم نے صاحب نام لینا بند کر دیا, لیکن اتنے ذہین لوگ ہیں ہندوستان کے, آپ جیسے لوگ, کہ ہم جس کا نام نہیں لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج راحت نے جس کا نام نہیں لیا ہے اس کا نام کیا ہے, یہ سمجھ جاتے ہیں. تو ایک شعر پڑھ رہا ہوں
اور ساری ذمہ داری آپ کی ہے۔ دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچی ہیں، یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے۔ تاج، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے۔ تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے۔ واہ، تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے، گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی۔ واہ تاج مچھلی نے بھائی کیا صفائی اچھا کا ہے، پہن رکھا ہے۔ واہ 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 واہ، تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے، گندگی ہے کہ سمندر، شاید یہ پہچان گیا لڑکا، گندگی ہے، کہیں ان کا موج ساتھی تو نہیں ہے اسی کا؟ گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے۔ ایک ملاقات کا جادو، ایک ملاقات کا جادو، ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں۔ ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں، تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی ہے۔ ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں، تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی ہے۔ مجھے صاحب عام طور پر فرمائشیں مجھ سے کوئی کرتا بھی نہیں ہے اور میں فرمائشیں پوری کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن 2 لائنیں پڑھنے کے لیے ایک ایسے شریف اور نیک انسان نے کہا ہے کہ میں جسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا، اور یہ ٹھیک ٹھاک ہی ہیں، کسی بھی خانے میں نہ رکھا جائے اس بات کو۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری صرف زبان یا لہجہ یا انداز ہی نہیں بدلے ہیں، بلکہ پوری ڈکشنریز اور پوری لغتیں بدل دی گئی ہیں آج کے دور میں۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اس کا مطلب نکال لیتا ہے۔ پچھلے دنوں فیض کی ایک نظم کے معنی بدل دیے گئے تو مجھے عجیب سا لگا۔ میں کوئی دفاع میں ان کے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ 4 مصرے میری اوقات بھی نہیں، حیثیت بھی نہیں کہ میں فیض کی دفاع کروں، لیکن میں ہر اس شاعر کے پیچھے کھڑا ہوا اس کی آواز میں آواز ملا رہا ہوں۔ دنیا کی کسی بھی کونے میں، دنیا کی کسی زبان میں بھی اگر کوئی شاعر ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو راحت اندوری اس کے پیچھے اس کی تائید کرتا آ رہا ہے۔ یہ شعر سنیے، یہ صرف 4 لائنیں، اور یہ اس جگہ پر کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ بالکل کہیں بھی سے بھی یہ ضائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ کہتا ہوں کہ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ واہ، اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر، کیا لے گا؟ واہ، اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر، کیا لے گا؟ صرف ایک شیر، صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخچے تیرے، صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخچے تیرے۔ تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے، یہ کر کیا لے گا؟ واہ 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 واہ، سمجھتا ہے کہ شاعر ہے، کیا کہنے یہ ہیں؟ کر کیا لے گا؟ بہت میں نے ابھی ایک گزارش کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہلکی پھلکی سی غزل ہے، لیکن یہ ایک عجیب و غریب ماحول ہو گیا پورے ملک میں۔ جہاز میں میرا خیال ہے کوئی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور میں اپنے موبائل پر دیکھتا رہا تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک وہ ختم ہی نہیں ہوئی۔ اتنی وائرل ہوئی ہے مصرع، نہ جانے کہاں لکھ رہے ہیں لوگ،
نہ جانے کہاں کہاں لکھ رہے ہیں یہ لوگ اس مصرے نہیں، میں سناتا ہوں. بلاتی ہے مگر جانے، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا نہیں. واہ. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا، یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا نہیں، ادھر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا نہیں. ایک شعر پڑھے لکھوں میں سناتا ہوں اکثر، اور میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ میں پڑھے لکھوں میں ہی کھڑا پاؤں. واہ. اللہ کرے کہ پہنچ جائے شعر. یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا نہیں، کشادہ ظرف ہونا چاہیے، کشادہ ظرف ہونا چاہیے، کشادہ ظرف ہونا چاہیے، چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں. واہ. کشادہ ظرف ہونا چاہیے، کشادہ ظرف ہونا چاہیے، چھلک جانے کا بھر جانے کا، چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں. وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، جس شہر میں جاتے ہیں لوگ رینگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، ابھی ماحول مر جانے کا نہیں. واہ. واہ واہ وبا واہ. پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، ابھی ماحول مر جانے کا ابھی نہیں. ماحول مر جانے کا، ابھی ماحول مر جانے کا نہیں. اور میرے بیٹے، میرے بیٹے، کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں.